السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 9، لیسن نمبر 9، اور آج کا سبق ہے تختی نمبر 10۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء۔ تنوین واو نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون ساکن کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوکے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون پڑھتے ہیں، پنکھا کے نون پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ یہاں دیکھیے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا تختی نمبر 9 میں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، اور یہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش مو، ذال زیر دی، را پیش رو، انت منذر، انت منذر۔ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو یہاں دیکھیے نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے تا ہے نا، یہاں تا حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا، تو نون ساکن کے بعد یعنی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تنوین جانتے ہیں نا کس کو کہتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے انت مو، یہاں بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، دیکھیے ذال ہے نا، یہاں بھی ذال ہے، ذال آ رہا ہے، اس لیے اس کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ اور یہ را جو ہے، را پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یہاں پر پیش ہے اس لیے یہ را پر پڑھیں گے۔ انت منذر، انت منذر، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف 2 زبر من کی را من، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کاتبین،
کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ دیکھیے یہاں کیا قاعدہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگا۔ میم پر دو زبر ہے تو ہم نے دو زبر کی تنوین ہے، تو دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے چھوٹی کاف آ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں کاف ہے نا، تو چھوٹی کاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کا الف ہے، اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہوگا، یہاں ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یہاں بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے کیسے پڑھنا ہے، کراما کاتبین۔ دیکھو تختی نمبر 9 میں بھی ہم نے لکھا دیا تھا، یہاں پر بھی میں لکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لینا۔ اس کو جب آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن کے اندر جب اس طریقے سے آئے گا ہم وہاں پر اخفا یعنی ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ چلیے اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو اس کاپی میں آپ لکھ لیجئے، میں لکھا رہا ہوں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ چلیے جیسے کراما میم دو زبر من برابر ہوتا ہے میم نون زبر من، ٹھیک ہے نا، تو میم نون زبر من یہ دو زبر کی تنوین ہے، تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو میم دو زبر من، میم نون زبر من دونوں برابر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، کاف نون پیش کوں، تا پیش تو، کوں تو، تا پیش تو، کوں تو، را کھڑا زبر را، با الف دو زبر بن، ترابن، کوں ترابن، کوں ترابن۔ یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا، یتیمن فآوا، یتیمن فآوا۔ یہاں دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور ایک الف کی مقدار 1 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ جیسے یتیما فآوا، یتیما فآوا۔ آگے دیکھیں، میم نون زبر من، دال زبر دا، خا زبر خا، من دخا، لام پیش لو، من دخلو، من دخلوها الٹا پیش ہو، من دخلوه، من دخلوه،
یہاں پر بھی جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اس کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اور اس خو کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، خص ذوت قز، خص میں خو آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من دخلوہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریم، رسول کریم۔ یہاں دیکھیے یہ اس را کو پور پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ لام جو ہے 2 زیر کی تنوین ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، تو اس کو پورا کیسے پڑھیں گے؟ رسول کریم۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اسی جگہ پر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو پھر اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، رسول حکیم، رسول حکیم، رسول کریم۔ نون الف زبر نا، را الف 2 زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات، نارن ذات۔ یہاں جو ہے ایک الف برابر، یہاں پر الف مدہ ہوگا، الف ساکن سے پہلے زبر، اسی لیے مدہ ہوگا۔ یہاں 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں الف جس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یہاں ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے نارا ذات، نارا ذات۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی، کتاب فی، کتاب فی۔ یہاں دیکھیے کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور با پر 2 پیش کی تنوین ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ کتاب فیہ، کتاب فیہ۔ آگے دیکھیں، یا واو زبر یاو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش نون، یا نون پیش یوں، فا زبر فا، خو پیش خو، یوم ینفخ، یوم ینفخ۔ یوم دیکھیے واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا، یہاں دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے یوم یوم ینفخ۔ میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے من طغا۔ فاتا زبر فت، حا 2 پیش حن، فتح، قاف زبر قا، بڑی قاف، را یا زیر ری،
بعدو پیش بن قریب فتح قریب فتح قریب. یہاں بھی دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. یہاں را کے نیچے زیر ہے تو را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے. یا ساکن اس سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. جیسے فتح قریب فتح فتح قریب. میم نون زبر من ثا زبر ثا من ثا قا پیش قو لام تا زبر لت من ثقلت من ثقلت. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ثا آ رہا ہے، اس لیے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. جیسے من ثقلت من ثقلت. حمزہ نون زبر ان زا لام زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آ رہا، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. جیسے نون الف زبر نا، الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. جیسے انزلنا انزلنا. شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان. قاف زبر قا دال یا زیر دی قدی. را دو پیش رن قدیر شیء قدیر شیء قدیر. یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا. دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. را پر پیش ہے اس لیے را پور ہوگا. جیسے شیء قدیر شیء قدیر. دیکھیے یہاں پر جو ہے جیسے ہم لوگوں نے پڑھا یوم ینفخ، اگر یہاں پر ہم لوگ وقف کریں گے تو وقف جب کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. جیسے یوم ینفخ یوم ینفخ من ثقلت. یہاں تو ساکن ہی ہے، یہ اس کو دیکھیں فتح قریب فتح قریب. دیکھو یہاں پر جو ہم کھینچ رہے ہیں فتح قریب، تو جب ہم وقف کریں گے تو وقف جب کرنے لگیں گے تو اس وقت ساکن جب حرف پر آئے گا تو یہاں پر ہم کو 4-5 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. جب وقف جب کرنے لگیں گے تو 4-5 الف کے برابر ہم کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے فتح قریب. لیکن اگر ہم وقف نہیں کریں گے ایسے پڑھیں گے تو یہاں پر یا مدہ ہے تو اس کو ہم ایک الف برابر ہی کھینچیں گے. جیسے فتح قریب. لیکن اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے فتح قریب فتح قریب. چلیے امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرے چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں، اور ایک پیارا سا ایک دعائیہ جملہ ہی کمنٹ میں ضرور لکھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔